ابو ابراہیم وراد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حج و زیارت کی سعادت پائی، زاد قافلہ کی قلت یعنی اخراجات کی کمی کے سبب قافلے والے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں مجھے اکیلا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے رفقا مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جب سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ کریم کائنات فخر دو جہاں فخر کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ شریف جاؤ اور وہاں ایک شخص زمزم کے کنویں پر پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہا ہوگا، اس سے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ میں حسب ارشاد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں پہنچا، زمزم شریف کے کنویں پر گیا جہاں ایک شخص پانی کھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں وہ کہنے لگا، ٹھہرو میں ذرا لوگوں کو پانی پلا لوں۔ جب وہ فارغ ہوا، رات ہو چکی تھی، اس نے کہا بیت اللہ شریف کا طواف کر لو، پھر میرے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے بالائی یعنی اونچائی والے حصے کی طرف چلو۔ چنانچہ میں طواف سے مشرف ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے قدم بقدم چل پڑا۔ جب صبح قریب ہوئی تو میں نے خود کو ایسی وادی میں پایا جس میں بہت گھنے درخت اور پانی کے چشمے تھے۔ میں نے سوچا یہ وادی تو میری وادی شفشافہ جیسی لگتی ہے۔ جب اچھی طرح سپیدہ سحر یعنی فجر کا اجالا نمودار ہوا، میں نے غور سے دیکھا تو واقعی وہ وادی شفشافہ ہی تھی۔ میں خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا اور اپنے مکان پہنچنے کی داستان کرامت نشان سنا کر سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ لوگوں نے میرے قافلے کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ تو مجھے مفلس و نادار سمجھ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں اکیلا چھوڑ کر سوئے وطن روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے میری بات کو درست تسلیم کیا، بعض نے مجھے جھٹلایا۔ چند ماہ گزرے تھے، میرا قافلہ آ پہنچا، لوگ حقیقت حال سے واقف ہوئے۔ الحمدللہ عز و جل سب نے مجھے سچا مان لیا۔ شواہد الحق صفحہ نمبر 229۔ دوستو، چونکہ پہلے زمانے میں اونٹوں اور خچروں وغیرہ پر سفر ہوا کرتا تھا، غالباً اسی وجہ سے قافلہ کچھ مہینوں کے بعد پہنچا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔